بات پھر ہم کرتے ہیں توحید کی. توحید اسلام کی عمارت کی پہلی سیڑھی ہے، بنیاد ہے. توحید کیا ہے مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، اور ہمیں اس کے اوپر زیادہ دلائل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بچے بچہ واقف ہے توحید کیا ہے. کہ اللہ فرماتا ہے هو اللہ احد، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے. پھر ایک اور مقام پہ فرماتا لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں، اس کی مثل کوئی شے نہیں. اللہ اکبر، وہ بڑا ہے. وہ اس کا وجود تو ہے، وہ واجب الوجود ہے، لیکن جسم نہیں رکھتا، جسم سے پاک ہے. وہ کلام تو کرتا ہے لیکن زبان اور منہ سے پاک ہے. وہ دیکھتا تو ہے لیکن آنکھوں سے پاک ہے. وہ سنتا تو ہے لیکن کانوں سے پاک ہے. اس کی رحمت انسان کی طرف چل کے تو آتی ہے لیکن قدموں سے پاک ہے. وہ انسان کی مدد تو کرتا ہے لیکن ہاتھوں سے پاک ہے. وہ بن ماں باپ کے ہے، بن اولاد کے ہے، بن اپنی زوجہ کے ہے. خالق ہے، مخلوق نہیں ہے. اور یہ ماں باپ بہن بھائی بیٹے زوجہ یہ وہ سب کچھ یہ مخلوق کے ہوتے ہیں، خالق کے نہیں. وہ حرکت و سکنت سے پاک ہے. وہ ان جہات ستہ سے پاک ہے. تو یہ چند ابتدائی چیزیں تھی توحید کے متعلقہ جو اسلامی عقیدہ میں نے آپ کے گوش گزار کیوں کے اندر. اگرچہ ہر خاص و عام مسلم عقیدہ توحید سے واقف ہے. اب بڑھتے ہیں جناب قادیانی عقائد کی طرف. چلیں جی اب دلائل شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلا حوالہ ہم لے کے آئے ہیں. اچھا یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سمجھ لیں کہ توحید کے اوپر بھی ابھی تھوڑی سی گفتگو ہوگی. میں پہلے بھی بڑی گفتگو کر چکا ہوں، تو مزید آگے آپ کی کالیں بھی لینی ہیں. اور یہاں پہ ابھی میں 2-3 حوالے پیش کروں، اور لگ بھگ کوئی 100 حوالہ ہمیں دینا ہے ایک ترتیب کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو آج کی اس سپیس کے فرسٹ سیشن کے اندر سمجھ لیں 2-4-5 حوالے زیادہ. اچھا یہ ہمارے ایڈمن حضرات بھائی، پہلا جو حوالہ ہے نا، حوالہ نمبر 1، یہ ذرا پن کر دیں اور لوگوں کو دکھائیں. جناب سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کتاب کا نام ہے تذکرہ. ایک کوئی بولنا چاہ رہے ہیں کوئی دوست؟ جی پن ہو چکا سر. جی جی ٹھیک ہو گیا، مجھے نہیں ہے نا اصل میں نظر آ رہا. ٹھیک ہے پن ہو گیا، نظر آ گیا. ٹھیک ہے، یہ پہلا حوالہ ہے. کتاب کا نام ہے تذکرہ، اور اس کتاب کا بھی تھوڑا سا تعارف کروا کے اس حوالے کی طرف آتے ہیں. مرزا غلام قادیانی کہتا تھا میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تو اس کی وحیوں کا سمجھ لیں کہ یہ جو مجموعہ ہے اس کا نام ان لوگوں نے رکھا ہے تذکرہ. یہ سمجھ لیں کہ اس کو یہ قرآن سمجھتے ہیں. آگے جا کے انشاءاللہ جب قرآن کے دلائل آئیں گے نا ایک کلام الہی کے، تو اس کے اندر ہم آپ کو پھر یہ سارے چیزیں بتائیں گے کہ یہ قادیانیوں کا سمجھ لیں قرآن ہے. یہ 5ویں الہامی کتاب ہے. پہلے تورات تھی، زبور، انجیل، قرآن پاک اللہ کی آخری الہامی کتاب، لیکن قادیانیوں کے نزدیک یہ الہامی کتاب، یہ 5ویں الہامی کتاب ہے. اچھا جناب اس کے صفحہ یہ جو کتابیں جتنے بھی حوالے دیں گے ہم، یہ سارے قادیانیوں کی جو ویب سائٹ ہے الاسلام.org، اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کتابیں آپ کو PDF کے اندر مل جائیں. حوالہ غلط ہو مکمل ذمہ دار ہیں، مکمل ذمہ دار. کوئی انعام نہیں رکھتے ہم، لیکن ذمہ داری قبول کرتے ہیں. یہ سوشل میڈیا بھائی یہ کوئی ایسے تو نہیں
کہ گھروں کے اندر چھپ کے جو مرضی بندہ کر لے، یہاں تو ہر چیز واضح واضح ہے۔ اچھا جی، صفحہ نمبر 152 152 کے اوپر مرزا غلام قادیانی اپنی ایک وحی، یعنی اس کی ایک وحی لکھتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ اس کا جو رائٹر ہے تذکرہ کا، وہ تو بعد والے مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد یہ ترتیب دی ہے ان لوگوں نے، تو اس کو آپ انڈائریکٹ، ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے، انڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں کہ مرزے نے اس کو لکھا ہے، نہیں تو اس کا رائٹر جو ہے نا، اس کا جو مؤلف ہے، اکٹھا کرنے والا، وہ کوئی اور ہے۔ اچھا، یہ جناب وہی اس کی کو نازل ہوئی تھی، وہ کہتا ہے جی 1891 نومبر 1891 کو میرے اوپر یہ وہی نازل ہوئی ہے، اور وہی کیا ہے جناب، اس کے الفاظ ہے رأیتنی فی المنامی عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایک منام کے اندر اپنے آپ کو عین اللہ نے دیکھا، اور میں نے یقین پھر کر لیا کہ بے شک میں وہ ہی ہوں، میں اللہ ہی ہوں۔ نیچے ترجمہ بھی لکھا ہے، میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں۔ پتا کیا چلا؟ قادیانی اور مرزئی عقیدے کے مطابق اللہ کا دوسرا نام خدا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ حل ہو گیا، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ قادیانی دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی نہیں تو ہم نے تو وہ خدا کی بات کی تھی، خدا تو دیکھو غیر اللہ بھی ہو سکتا ہے، تو بلا 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 بلا۔ ایک بات تو یہ ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے، قادیانیوں کے نزدیک اللہ اور خدا ایک چیز کے دو نام ہیں۔ نمبر 2، مرزا غلام قادیانی نے اپنے منام کے اندر اپنے آپ کو عین اللہ بنے دیکھا، عین اللہ بنے دیکھا، اور پھر اس کی وہ تعبیر یہ نکالتا ہے اپنے منام کی کہ واؤ، یہ واؤ سے وہ عطف الگ کر رہے، کہتا ہے وات یقن تو انہ نہیں ہوا، اور پھر میں نے یقین کر لیا کہ میں واقعی اللہ ہی ہوں۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا یقین محکم، اس کو یقین محکم ہو گیا، پکا یقین۔ اچھا، یہاں پر قادیانی بڑی وہ تعبیر الرویا کی عبارتیں لے کے آتے ہیں، دیکھو جی وہاں پہ لکھا ہے کسی شخص نے اپنے آپ کو خدا بنے دیکھا تو وہ راہ راست پر ہونے کی دلیل ہے، تو بلا 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 بلا۔ اس کے جواب میں ابھی دے دیتا ہوں کہ جب ایک خواب دیکھنے والا جو ہے وہ خود اپنے خواب کی تعبیر نکال دے تو پھر کسی حوالے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اسی عبارت کے اندر وہ اس کے خواب کی تعبیر موجود ہے، وہ کہتا ہے وقت یقن تو انہ نہیں ہوا، اور اس میرے منام کی تعبیر یہ ہے کہ میں نے یقین کر لیا کہ میں اللہ ہی ہوں۔ یہ پہلا جواب ہے۔ دوسرا جواب میں نے عرض کیا نا، 100 کے قریب، لگ بھگ 100 حوالہ ہم دینے جا رہے ہیں، جس کے اندر آپ کو ملے گا کہ میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، خدا کی بیوی ہوں، اس پوری کائنات کو میں نے تخلیق کیا۔ تو مرزا کی دیگر عبارتیں بھی اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ مرزا واقعی خدائی کا دعوے دار تھا۔ یہ تو تم لوگوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ دیکھو جی مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو وہ ذلی کیا تھا، تو بروزی کیا تھا، تو وہ حقیقی کیا تھا، تو غیر حقیقی تھا، تو یہ تھا، تو وہ تھا۔ یہ تو ٹرک کی بتیاں۔ مرزا قادیانی تو وہ جناب ایسا عجیب و غریب انسان تھا، تکبر کے اوپر آتا ہے، تکبر کرتا ہے، بڑائی پہ آتا ہے تو خود خدا بن